السلام علیکم۔ دیانتداری اور ایمانداری میں کیا فرق ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں۔ چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل میں نے ویڈیوز بنانی بہت کم کر دی ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ اتنی محنت کے بعد اگر کوئی ویڈیو یعنی بنائی جائے، جو رسپانس ہونا چاہیے تھا، پازیٹیو رسپانس یعنی حوصلہ افزائی کا، شاید اس کی امید یہاں لگانا بے وقوفی ہوگی۔ تو اس لیے ہمت نہیں ہوتی ہے ویڈیو بنانے کی۔ میں نے بہت کم کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے مہینے میں نے ایک بھی ریکارڈنگ نہیں کی، اور اس مہینے آج یہ دوسری ریکارڈنگ ہے میری بس۔ بہرحال ایمانداری اور دیانتداری کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور یہ اس لیے بتانے جا رہا ہوں کہ یہی تو ایمانداری ہے جو میں بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ایمانداری اور دیانتداری۔ ایمانداری اور دیانتداری دو ایسے اخلاقی اصول ہیں جو فرد کی شخصیت اور سماجی تعلقات میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے مترادف سمجھے جاتے ہیں، ملتے جلتے ہوئے ہیں، یعنی ایک معنی میں سمجھے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان کے درمیان ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ پہلے بات کرتے ہیں ایمانداری کی۔ ایمانداری ایک چھوٹا سا حلقہ ہے دیانتداری کے مقابلے میں۔ دیانتداری کا حلقہ وسیع ہے، ایک وسیع پیمانے پر اس کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ ایمانداری کا استعمال ایک چھوٹے پیمانے پر ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایمانداری کا مطلب ہے سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ یہ فرد کی سچائی اور صداقت کی عکاسی کرتا ہے۔ ایماندار شخص ہمیشہ حقیقت پر قائم رہتا ہے اور اپنی باتوں میں سچائی کو ترجیح دیتا ہے۔ یعنی ایمانداری کا کہیں نہ کہیں جو جڑاؤ ہوتا ہے نا، وہ سچ پر ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو ایماندار شخص اگر کہیں ہے وہ تو اسے قبول کر لیتا ہے۔ یہ ایماندار ہے۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ایمان جو کہتے کس کو ہیں، ایمان کی ضد کفر ہے۔ ایمان کا مطلب ہے قبول کرنا، کفر کا مطلب ہے جھٹلانا۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ بنا دیکھے ہوئے کسی چیز پر یقین کر لینا، جیسے اللہ کو کبھی دیکھا نہیں، اللہ پہ یقین ہے، یہی میرا ایمان ہے۔ جنت، دوزخ، یہ سب ان سب حوالوں سے باتیں کی جا سکتی ہیں ایمان کے بارے میں۔ تو یہاں پر ہمارے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے، اگر ہمارے اندر ایمانداری ہے تو اپنی زندگی کو ایک خاص طرح سے گزاریں گے، کیونکہ ہمیں لگے گا کہ کوئی دنیا ہم کو دیکھ رہی ہے، نہیں دیکھ رہی اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن کوئی تو ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، جو میرے بولنے کا، میرے چلنے، میرے ہنسنے رونے سبھی پر گہری نگاہ ڈال رہا ہے، یعنی اس تک پل پل کی خبر پہنچ رہی ہے۔ تو وہاں پر ایک انسان کیا ہوتا ہے کہ اندر سے خوفزدہ ہوتا ہے اور وہ سچائی کا راستہ اپناتا ہے۔ دیانتداری کے بارے میں آپ سمجھیں۔ دیانتداری ایمانداری سے بھی آگے بڑھ کر ایک وسیع تصور ہے، یعنی ایک بہت بڑا حلقہ ہے اس کا، جس میں صرف سچ بولنا شامل نہیں ہے، بلکہ اپنے وعدوں کو پورا کرنا، اعتماد کو نبھانا اور اخلاقی اصولوں پر قائم رہنا بھی شامل ہے۔ دیانتداری میں سب کچھ ہے۔ ہم جو اصول ہے اس اصول پہ ہم رہ رہے ہیں کہ نہیں رہ رہے ہیں۔ اصولوں پر قائم رہنا ایمانداری نہیں ہے، اصولوں پر قائم رہنا یہ دیانتداری ہے۔ ایمانداری کا حلقہ چھوٹا ہوتا ہے۔ دیانتدار شخص نہ صرف ذاتی طور پر بلکہ پیشہ ورانہ زندگی میں بھی قابل اعتماد اور اخلاقی فیصلے لیتا ہے۔ جو دیانتدار ہوں گے نا، وہ پیشہ ورانہ زندگی میں، اپنے گھریلو زندگی میں پیشہ ورانہ زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، ہر جگہ جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ ایک فیصلہ کیا ہوگا؟ وہ فیصلہ اخلاقی فیصلہ ہوگا۔ جیسے کاروباری شخص جو دیانتدار ہوگا نہ صرف سچ بولے گا بلکہ اپنے گاہکوں، ملازمین اور شرکت داروں کے ساتھ منصفانہ اور ایماندارانہ سلوک بھی کرے گا۔ دیانتدار، اب دیکھیں سلوک جو ہے، سلوک کا تعلق تو ایمانداری سے نہیں ہے۔ ہم دوسروں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کریں، یہ دیانتداری میں ہے۔ تو دیانتداری کچھ زیادہ اس کا حلقہ وسیع ہے۔ اب دیکھیے ایمانداری اور دیانتداری انسانی اخلاقیات کی بنیاد ہیں، جو نہ صرف فرد کی شخصیت کو نکھارتی ہیں بلکہ معاشرے میں بھی امن اور ترقی کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔
इन असूलों पर अमल पैरा होकर हम एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। फिर मैं आपको बता दूं ईमानदारी क्या है। ईमानदारी एक छोटा सा तस्वुर है जो हमारी जात तक ही है। इसे और कहीं मतलब वो जात, दयानतदारी तो मेरी जात तक ही है, लेकिन दयानतदारी का जो हल्का होता है वो हल्का काफी बड़ा होता है। ईमानदारी में सच बोलते हैं, ईमानदार हैं। ईमानदारी में अगर कहीं हमने कोई काम किया तो ये सोच कर किया कि अल्लाह देख रहा है, बस यही ईमानदारी। लेकिन दयानतदारी में हमारा सलूक दूसरों के साथ कैसा है, हमारा लहजा कैसा है, हम दूसरों के साथ इंसाफ कैसा करते हैं, हमारा मतलब हमारा रहन सहन किस तरह का है, दयानतदारी में ये सब कुछ आएगा। तो यहाँ यही कहा जा सकता है कि ईमानदारी एक पार्ट है और बहुत सारी ईमानदारियां अगर एक साथ मिल जाती हैं तो दयानतदारी का तस्वुर हमारे जहन में आता है। मतलब समझाने के लिए मैंने ये सब कहा कि आप बस समझ जाएं, बाकी आपको खुद फैसला करना है कि ईमानदारी और दयानतदारी में क्या फर्क है। उम्मीद है मैंने जो कुछ कहा उससे एक रास्ता तो जरूर मिला होगा आपको सोचने के लिए। तो आगे आप सोचें और कमेंट में जरूर बताएं कि ईमानदारी और दयानतदारी में और क्या क्या फर्क हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज।